السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. باب فی رد الارجاء، باب ہے ارجاء کے رد میں. ارجاء کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ لیجئے. ارجاء کا معنی ہے تاخیر. لغوی معنی ارجاء کا ہے تاخیر کے. لغوی معنی کیا ہے؟ تاخیر کے معنی میں آتے ہیں. ایسے ہی ارجاء کا معنی لغوی عمل امید کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پر تاخیر کا معنی مراد ہے. اصطلاحی معنی ہے اس کا تاخیر العمل عن الایمان. تاخیر العمل عن الایمان، عمل کو ایمان سے مؤخر ماننا. عمل کو ایمان سے مؤخر ماننا. عمل کو ایمان سے مؤخر ماننا یعنی عمل کو ایمان میں شمار نہ کرنا، عمل کو ایمان کا حصہ نہ ماننا، یہ ارجاء ہے. بعض نسخوں میں باب الرد علی المرجئہ، بعض نسخوں میں لکھا ہے مرجئہ پر رد کرنے کے سلسلے میں یہ باب ہے، اور بعض کتابوں میں بعض نسخوں میں باب فی رد الارجاء ہے. بات تقریباً ایک ہے. یہاں پر مرجئہ جو ارجاء کرنے والے لوگ ہیں، ارجاء کا اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا رد ہے، یا ارجاء کے اعتقاد کا رد اس باب میں بیان کیا گیا ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ مرجئہ کے نام سے ایک فرقہ نکلا جو ارجاء کا اعتقاد رکھتا تھا، جو کہتا تھا کہ، یا جو لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا حصہ نہیں ہے، جو چاہو کرو، کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا ایمان پر. ایک بار ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد چاہے کوئی کچھ بھی کام کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ایمان پر. جیسے یعنی کفر ہے، کفر اگر کوئی کرتا ہے تو کفر کرنے کی وجہ سے اس کو نیک عمل فائدہ نہیں پہنچاتا. ایسے ہی یعنی کچھ بھی برا کام کرو، ایسے ہی برا کام اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایسے کچھ لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. یہ بدعت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی. ایسی بدعت کا رد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس باب میں کیا ہے. ایسے بدعتیوں کا رد کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے. جو لوگ عمل کو ایمان سے الگ مانتے ہیں، عمل کو ایمان میں سے نہیں مانتے، ایسے لوگوں کا رد کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب میں. ارجاء کی ویسے دو قسمیں ہیں. ایک ارجاء ہیں غلاۃ المرجئہ ہیں. دو قسمیں، ایک ہے ارجاء الغلاۃ ہے، یعنی بہت ہی غالی قسم کا ارجاء، اور ایک ہے ارجاء الفقہاء. دوسری قسم ہے ارجاء الفقہاء کی، فقہاء کا ارجاء ہے. تو جو پہلی قسم ہے ارجاء الغلاۃ والی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کچھ بھی گناہ کرو، ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، ایمان میں کچھ کمی نہیں ہوگی. ایک بار ایمان لائے تو ایمان کے ساتھ میں کوئی بھی گناہ، کوئی بھی معصیت، کچھ بھی کرو، کچھ فرق نہیں پڑے گا. ایک تو یہ غلاۃ لوگ ہیں. تو ایسے ماننے والے مرجئہ ہیں، ایسے لوگوں کے حساب سے تو فرعون بھی جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے. فرعون اور ابو جہل اور ابو لہب وہ سب بھی جو ہے مسلمان ٹھہر جاتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بھی دل میں یقین رکھتے تھے اللہ پر. کفار بھی اللہ کو مانتے تھے دل سے، تو یقین کرتے تھے اس بات کا، تو لیکن عمل وہ نہیں کرتے تھے. دوسری قسم ہے ارجاء الفقہاء کی، جو کہتے ہیں کہ ایمان عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے عمل بھی، لیکن ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرجئۃ الفقہاء ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا اور زبان سے اقرار کرنے کا، یعنی عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اور عمل بالجوارح کا. التصدیق بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح، یہ ایمان کی تعریف اہل سنت والجماعت کیا ہے. جبکہ مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں کہ ایمان صرف جو ہے دل اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام، زبان سے اقرار کا نام ہے، اور عمل کو یہ مرجئۃ الفقہاء ایمان میں شمار نہیں کرتے، ایمان میں داخل نہیں مانتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت عمل کو بھی ایمان میں شمار کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قول زبان سے قول ہو، دل کا قول ہو، دل کا عمل ہو، اعضاء و جوارح کا عمل ہو، ان سب سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ یہ الایمان یزید و ینقص، اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جبکہ مرجیہ کے یہاں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اہل سنت اور مرجیہ کے درمیان میں۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ من قال الایمان قول و عمل یزید و ینقص فقد خرج من الارجاء کلہ اولہ و آخرہ، یعنی جس نے یہ بات کہی کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جس نے یہ اعتقاد رکھا وہ ارجاء کی بدعت سے مکمل طور پر نکل گیا۔ بدعت، ارجاء کی جو بدعت ہے اس سے مکمل طور پر نکل گیا جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہ لقی اکثر من 1000 شیخ کلہم یقول الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہتے ہیں کہ میری 1000 سے زیادہ مشائخ سے ملاقات ہوئی، سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ امام ظہری رحم اللہ کہتے ہیں کہ مبتدعت بدعت فی الاسلام بدعت اضر علی الملت من هذه یعنی اہل الارجاء، کہتے ہیں کہ اسلام میں ارجاء کی بدعت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بدعت اور کوئی ایجاد نہیں ہوئی۔ ارجاء کی بدعت، انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک بار ایمان لیا، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جو چاہو کرو، تو ایسا اعتقاد تو فساد پیدا کر دے گا۔ ایک بار کلمہ پڑھ لو پھر کچھ بھی گناہ کرو، زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، کچھ بھی کرتے رہو، تو یہ چیز تو انسان کو اور گناہوں پر ابھارتی ہے۔ تو ایسے مرجئہ لوگ جو غلاط قسم کے مرجئہ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہوں میں ملوث ہوئے اور انہوں نے گناہ کیا اور کہا کہ ایمان جو گھٹتا بڑھتا نہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے جبریل امین کے ایمان کے جیسے ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے جیسے ہے۔ نعوذ باللہ، اپنے ایمان کو انبیاء کے ایمان کے جیسے قرار دیتے ہیں، سوچتے کہتے ہیں کہ ایمان ایک چیز ہے، جب ایک بار ایمان لیا سب کا ایمان برابر ہے، سب لوگ ایمان میں برابر ہیں، عمل سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایمان میں سب برابر ہیں، ایسا کہتے ہیں، جبکہ ایمان اعمال کی وجہ سے گھٹتا بڑھتا ہے۔ مومنین کے مختلف متفاوت درجات ہیں، مومنین بھی درجات میں ایک دوسرے سے اعلیٰ اور ایک دوسرے سے ادنا ہیں، جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ اعلیٰ، اتنا ہی زیادہ قوی، اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ بہرحال یہ مختصر سی تمہید تھی ارجاء کے بارے میں، اور چونکہ کتاب السنہ یعنی عقیدے کی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح، اور مادہ عقیدے میں اس موضوع کو تفصیل سے پڑھیں گے، یہاں پر اس کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ، یہاں سمجھ جائیں گے تو وہاں بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ یہاں ہمارے سامنے صرف دلائل ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل یہاں پر ہمارے سامنے رکھ دیں، یہ دیکھو دلائل ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان بھی، عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی حدیث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون افضلها قول لا اله الا الله وادناها اماته العظم عن الطريق والحياء شعبة من الايمان۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون، ایمان بضع کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے اوپر 9 تک، تو 70 تو 70 اور 3 یعنی 73، مطلب 70 سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا 73 سے کچھ زیادہ، یا 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و سبعون یعنی شعبہ کا لفظ یہاں پر مقدر ہے، جو دیگر حدیثوں میں جس کی صراحت موجود ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ اور بعض روایتوں میں الایمان بضع و سبعون شعبہ او بضع و ستون شعبہ، بعض روایتوں میں 60 کا لفظ ہے،
تو راوی کو شک ہے کہ 70 یا 60 کیا ہے، تو اکثر روایتوں میں 70 کا ذکر ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اب 70 سے زیادہ شاخیں، ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرما دیا ہے، اور بیچ میں اور بہت ساری شاخیں ہیں جو اس میں آتی ہیں۔ تو سب سے افضلها یعنی افضل شعبہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ، ایمان کی سب سے افضل شاخ، ایمان کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ شجرہ، کلمہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا، ایمان کا سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ ایمان کا سب سے ادنا شعبہ، ایمان کا سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے، یہاں پر عزم کا لفظ ہے، اماطۃ العزم، عزم یعنی ہڈی، راستے سے ہڈی کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی ہڈی پڑی ہے، کسی کو تکلیف دے رہی ہے، کسی کو چبھ جا رہی ہے، کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، لیکن ایمان کے جو درجات ہیں اس میں یہ سب سے کمتر درجہ ہے، راستے سے ہڈی کو ہٹا دینا۔ بعض روایتوں میں اماطۃ الاذى، اذى یعنی اذیت دینے والی چیز، کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، راستے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر اس کو راستے سے ہٹا دیا تو گویا آپ نے ایمان کا ایک کام کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی گندگی پڑی ہے تو اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اس کی وجہ سے ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ راستے سے کسی چیز کو ہٹانا یہ ایک عمل ہے۔ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹائیں گے، اپنے ہاتھ کا استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے اس کو ہٹائیں گے، تو گویا آپ ایک عمل کر رہے ہیں اپنے اعضاء و جوارح سے۔ تو یہاں پر پہلا جو سب سے پہلا جو درجہ ہے سب سے افضل، وہ قول لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر قول ہے اور یہاں پر عمل ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ ایمان الایمان، اسی لیے سلف نے ایمان کی تعریف کے بعد سلف نے الایمان قول و عمل، بس اتنی تعریف کے بعد سلف نے الایمان قول و عمل، ایمان قول لا الہ الا اللہ اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اب حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس بیچ میں حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا جس کو ہم اردو میں شرم سے تعبیر کرتے ہیں، حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کی تعریف میں علماء نے جو بات ذکر کی وہ ہے کہ لغت میں تغیر و انکسار یتعرى الانسان من خوف ما يؤاب به، یعنی یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو انسان کے اندر عیب کے خوف سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے ایسا نہ سمجھیں، وہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کی برائی سے، اس لیے اس کے اندر ایک قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ شریعت میں حیا ایسا اخلاق ہے جو انسان کو کبھی بری چیزوں کے اجتناب کرنے پر ابھارتا ہے۔ شریعت میں ایسا ہے، شرعی تعریف حیا کی، ایسا اخلاق جو انسان کو کبھی اور بری چیزوں کے اجتناب کرنے پر ابھارتا ہے، بری چیزوں سے بچنے کی رغبت دلاتا ہے، حیا ایسا عمل۔ تو حیا انسان کے اندر یہ تبدیلی ہے جو کسی صاحب حق کے حق میں کمی کوتاہی کرنے سے منع کرتی ہے۔ اس کو حیا کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ بہت سارے حیا ایمان کے شعبے ہیں، تو حیا کو کیوں ذکر کیا ہے؟ حیا کو بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ حیا اگر موجود ہے تو انسان ہر قسم کی برائی سے بچ سکتا ہے۔
حیا اگر نہیں ہے، شرم و حیا اگر نہیں ہے انسان کے اندر، پھر وہ کچھ بھی برائی کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم نہیں کرتے تو جو چاہو کرو، یعنی اگر انسان کے اندر شرم نہیں رہتی تو وہ جو چاہے پھر کرتا ہے، شرم ہی اس کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حیا کو بالخصوص ذکر کیا کہ یہ وہ سبب ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے، اور ایمان کے باقی شعبوں کی طرف یہ حیا اس کو بلاتی ہے۔ اس لیے حیا کا یہاں پر بالخصوص ذکر ہوا ہے۔ تو حیا بھی ایک عمل ہے، حیا بھی ایک عمل ہے جو دل کا عمل ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں تینوں چیزیں ذکر ہو گئی، جو تین باتیں ایمان کی تعریف میں اہل سنت والجماعت ذکر کرتے ہیں، وہ تینوں بات یہاں پر آ گئی ہیں۔ تین باتیں کون سی ذکر کرتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ التصدیق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالجوارح، والعمل بالجوارح۔ تو الاقرار باللسان تو یہ ہو گیا قول لا الہ الا اللہ، اقرار باللسان، اور التصدیق بالجنان، یہ تصدیق بالجنان یہ دل کا عمل ہے، اور عمل بالجوارح یہاں پر موجود ہے، عمل بالجوارح۔ تو تینوں چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو یہاں پر ایمان قرار دیا ہے۔ یہ اعضاء و جوارح کا عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عمل جتنا اچھا ہوگا ایمان اتنا ہی اچھا، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ عمل میں جتنی زیادہ کوتاہی ہوگی اتنی زیادہ ایمان میں بھی کمی ہوگی، ایمان میں بھی نقص پیدا ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی بالکل صریح اور واضح دلیل ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل بھی ایمان میں داخل ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان میں داخل ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم بالايمان بالله۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ وفد عبد القیس جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، امرہم بالایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان باللہ کا حکم دیا۔ امرہم بالایمان باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ایمان باللہ کا، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ یہ وفد عبد القیس یہ کون ہے، یہ کیوں اور کب آیا تھا؟ یہ قبیلہ ربیعہ بن نضار کے لوگ تھے، وفد عبد القیس۔ یہ لوگ جو ہے شروع میں اسلام لے آئے تھے، متقدمین میں سے تھے، سابقون میں سے ہیں جو شروع میں ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ بحرین میں رہتے تھے، بحرین میں رہتے تھے۔ یہ بحرین ہے جو آج کل بحرین کے نام سے مشہور ہے جو ملک، بلکہ ایک بستی ہے جو آج کل سعودی عرب میں ہے، ایک گاؤں ہے بحرین، اور آج بھی گاؤں ہے بحرین۔ یہ ایک گاؤں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج بھی وہ گاؤں ہی ہے۔ وہاں پر جمعہ بھی ہوئی تھی، اور اسی سے جو امام بخاری نے گاؤں میں جمعہ پڑھنے پر استدلال بھی کیا تھا۔ تو وہی بحرین میں یہ لوگ رہتے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں ان کو دقت تھی کہ بیچ میں کفار کے بہت سارے گاؤں تھے، قبیلے تھے، اگر یہ سفر کرتے تو وہ لوگ انہیں لوٹ لیتے۔ تو کفار لوگ بھی اشہر حرم کا احترام کرتے تھے، جو محرم حرمت والے مہینے ہیں چار، ان مہینوں کا کفار بھی احترام کرتے تھے۔ تو یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگ اکثر حرمت والے مہینوں میں سفر کرتے تھے، کفار بھی احترام کرتے تھے، کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا ان دنوں میں۔ تو یہ لوگ حرمت والے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، باقی دنوں میں ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ہمیں دین کی جو ہے بنیادی باتیں بتلا دیجئے، تو اور انہی باتوں کو تاکہ ہم اپنے گاؤں میں اور لوگوں کو بھی سکھلا دیں گے۔
ہیں اپنے یہاں جا کر اس کی ہم تبلیغ کر دیں گے، ہمیں جو ہے اہم اہم باتیں، ضروری باتیں آپ ہمیں بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان باللہ کا حکم دیا۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا آپ نے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا کہ وہ لوگ جواب نہیں دیتے تھے کہ ہاں جانتے تھے ایسا ویسا، اٹکل پچو ویسے ہی کچھ کہ نہیں، سنتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر بیان فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ایمان باللہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم۔ فرمایا کہ کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دینا۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بات کی گواہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دو، اس کا نام ایمان ہے۔ اور کس کا نام ایمان ہے؟ اور ایمان نام ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، اور ایمان نام ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایتاء الزکوٰۃ، اور ایمان نام ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور ایمان نام ہے تؤتوا الخمس من المغنم، مال غنیمت میں سے خمس، ایک پانچواں حصہ، ایک پانچواں، 1/5 حصہ نکالنا مال غنیمت میں سے۔ یہ ساری باتیں جو یہاں مذکور ہوئی ہیں یہ سب عمل ہیں، عمل ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی عمل ہے زبان کا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی عمل ہے۔ اور یہ سب اعضاء و جوارح کے اعمال ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خمس ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اعمال ہیں جو اعضاء و جوارح سے ادا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اعضاء و جوارح سے ادا کیے جانے والے اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ حدیث بالکل واضح طور پر، صریح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان میں داخل ہے۔ اس حدیث اس بات کی بین اور واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، عمل کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ تو اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، حج کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس حدیث میں حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سے ایک بندے کے درمیان اور ایک کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز ترک کرے گا انسان تو اس کے اور سمجھیے کافر کے درمیان کوئی ظاہری فرق نہیں ہے۔ کافر بھی نماز ترک کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے نماز ترک کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی کافر ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز یہ ایک عمل ہے، نماز عمل ہے، جس نے اس عمل کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اور کفر کے مقابل، کفر ایمان کے مقابل میں ہے، گویا کہ اس نے ایمان اس کا جاتا رہا ایمان کے مقابل میں۔ معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، نماز قائم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ نماز قائم کرنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں رہتا، انسان مومن مسلمان بن جاتا ہے نماز کی وجہ سے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ دوسری روایت میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور بہت سارے نصوص ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز کے علاوہ کسی اور عمل کو ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی وہ لوگ جو اس کو کافر مانتے تھے جو شخص نماز کو ترک کرے. اور اس حدیث کے بارے میں علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں، مطلب دو موقف اختیار کیے. بعض علماء نے کہا کہ جس نے نماز چھوڑی، جس نے نماز سستی کاہلی میں بھی نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا، اس شخص نے کفر کیا ہے. اس لیے کہ جان بوجھ کر انکار کرنا، نماز کا جہد کرنا اور اس کا انکار کرنا، تو یہ تو بالاتفاق انسان کو کافر بنا دیتا ہے. بالاتفاق تمام مسلمانوں کی اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، نماز کو رکن اسلام کا نہ مانے، وہ شخص کافر ہے بالاتفاق. لیکن اگر کوئی شخص نماز کو اسلام کا رکن تو مانتا ہے، نماز کو اسلام کا رکن مانتا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن سستی کاہلی میں نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے جو شخص سستی اور کاہلی میں بھی نماز کو ترک کرتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ شخص کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر اس حدیث میں تغلیظ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر اور ان کو ڈرانے کے لیے اتنی سختی کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے یا کافر اور تارک صلاۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ بات دراصل اس شخص پر محمول ہوگی جو نماز کا انکار کرے. کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے. بہرحال نماز کا ترک کرنا اتنا تو طے ہے کہ سستی اور کاہلی میں بھی نماز کا ترک کرنا بہت سنگین اور کبیرہ گناہ ہے، بہت سنگین اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن نصوص پر جب غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی بات زیادہ مضبوط ہے جو کہتے ہیں کہ نماز کا سستی اور کاہلی میں بھی ترک کرنا یہ کفر اس سے لازم آتا ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. یہ بات کے قائلین کی بات بہت مضبوط ہے، دلائل بہت مضبوط ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے منع فرمایا اور عہد لیا کہ جب تک وہ نماز پڑھیں تب تک ان کے خلاف بغاوت نہ کرو، ہاں مگر یہ کہ تم ان سے کفر بواہ دیکھو. تو کفر بواہ دیکھو تو ان سے بغاوت کرنا ان کے خلاف جائز ہو جاتا ہے. تو اگر جب تک وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تب تک ان سے جو ہے قتال کرنے سے منع فرمایا ہے. اور دوسری حدیث میں جب کفر بواہ دیکھو تو ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز کا ترک کرنا کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ نماز پڑھے تب تک ان سے قتال کرنے سے منع فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ اگر وہ نماز ترک کر دیتے ہیں تو گویا وہ کفر بواہ کر رہے ہیں، تب ان سے قتال کرنا جائز ہو جاتا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر جو ہے نقصان کا اندیشہ زیادہ نہ ہو تو تب ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہو جاتا ہے اگر ان سے کفر بواہ دیکھا جا رہا ہے. تو ان حدیث کو ملانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ترک کرنا یہ کفر بواہ ہے، یہ کھلا ہوا واضح طور پر کفر ہے. تو اس لیے ہمیں نماز کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی اور کمی نہیں کرنی چاہیے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے، یہاں تک کہ تلواروں کے سائے میں دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین وإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، سمندر یا سیلاب کا، طوفان کا ڈر ہے، بھاگ رہے ہو تم، بھاگتے بھاگتے، چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز ترک نہیں کرنا ہے. بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو. سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، 2 نماز ایک ساتھ پڑھ لو، ظہر اثر مغرب عشاء ایک ساتھ جمع کر لو، اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لو، مختصراً پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے بہت رعایت کی ہے.
اس لیے نماز کے سلسلے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر مؤلف نے یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا ترک کرنا یا نماز کا قائم کرنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، جس کو اگر کوئی شخص بجا نہیں لاتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا ہے، تو وہ شخص گویا کفر کر رہا ہے۔ گویا نماز کا پڑھنا کفر کی ضد ہے، اور کفر کی ضد یعنی اس ایمان، کفر کی ضد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ گویا کہ نماز کا پڑھنا وہ ایمان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ تفسیر جلالین میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے ان اللہ لا یضیع وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری ان نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بالاتفاق مفسرین نے کہا ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر صلاۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو، نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ صلاۃ کو، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے قرآن پاک میں، اور یہاں پر جو ہے اس حدیث میں بھی گویا کہ نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ ترک صلاۃ کفر ہے، یعنی ترک صلاۃ کی ضد کیا ہے؟ ادائے صلاۃ۔ گویا ادائے صلاۃ کیا ہوا؟ ایمان ہوا۔ ترک صلاۃ کفر ہے تو ادائے صلاۃ، اقامت صلاۃ ایمان ہے۔ اقامت صلاۃ ایمان ہے، اقامت صلاۃ یہ عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل ایمان ہے، معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، معلوم ہوا کہ ایمان عمل کے ذریعے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جتنی زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا، اتنا ہی زیادہ ایمان انسان کا بڑھے گا۔ جتنی زیادہ نمازیں ہم قائم کریں گے، اتنا ہی زیادہ ایمان بڑھے گا۔ جتنی ہم کمی کوتاہی کریں گے، اتنی ایمان میں کمی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ باب مؤلف نے مرجئہ کے خلاف قائم کیا ہے، ان پر رد کیا ان حدیث کو لا کر کے اختصار کے ساتھ کہ عمل ایمان میں داخل ہے، لہذا عمل کو ایمان سے الگ مت کیجیے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.